بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم، انتہائی مکرم ناظرین و سامعین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اللہ رب العزت کا بے پایا کرم، فضل و احسان ہے، حضور نبی رحمت نور مجسم، شفیع معظم، مشتل بزم وفا، چراغانہ صفا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کرم سے اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا شہرہ عرب کے اندر شعر و ادب کے حوالے سے تھا، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے تھا، اور ان کا نام ان اصحاب معلقات میں شامل ہوتا ہے، 7 عظیم شعراء میں شامل ہوتا ہے کہ جن کا ڈنکا پورے عرب کے اندر بج رہا تھا اور وہ علم و حکمت کے آسمان پر آفتاب بن کر چمک رہے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام کی غلامی میں آنے کے بعد پھر ان کی شہرت قربان جاؤں وہ قاری قرآن کی حیثیت سے ہو گئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے جن شعراء کو نوازا ان میں آپ بھی شامل ہیں، ان میں حضرت کعب بن زہیر بھی شامل ہیں۔ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آئے اور میرے آقا کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کیا تو میرے آقا نے انہیں اپنی چادر عطا فرما دی۔ حضرت حسان بن ثابت نے اشعار پیش کیے تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ رب کائنات ان کی مدد روح القدس کے حوالے سے فرمائیں، اور وہ برکت کے لیے اشعار پیش کر رہا ہوں جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار مصطفیٰ میں سرکار دو عالم کو دیکھ کے پڑھے تھے۔ عرض کی پیارے آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ دیکھتی کہاں کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ تو عظیم شاعر جن کا شہرہ عرب کے اندر ہے، لبید بن ربیعہ عامری کا ذکر ہے، اور اس ذکر جمیل کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں عالم اسلام کے عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ آئیے عظیم صحابی کا ذکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ پہلے بھی ہم نے ایک صحابی کا ذکر کیا تھا، وہ بھی ان کی حیثیت بھی شاعر ہونے کی تھی، اور وہ حضرت کعب بن زہیر کا آپ نے بڑا حسین ذکر فرمایا، اور لوگوں نے یقین کرے اتنے فون کیے اس پروگرام کے حوالے سے کہ اتنا لطف آیا اس پروگرام کو سننے کے بعد۔ تو آج بھی جو صحابی ہیں ان کی ایک حیثیت جو ہے دارہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے وہ شعر و شخن کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو پس منظر ہے، خاندان جو ہے، ان کا تعلق بھی شعر و شخن کے حوالے سے تھے، اس کے حوالے سے موتی عطا فرمائیں۔ حامداً و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، ٹھیک کہا آپ نے کہ کچھ شعراء تو وہ تھے نا جنہیں شاعر دربار رسالت ہونے کی حیثیت حاصل ہے، ٹھیک، اور ان کا تعارف اس حوالے سے ہے جن کا ہم نے لاسٹ ویک میں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ زمانہ قبل از اسلام میں بھی شاعر تھے، حضور کی بارگاہ سے بھی پھر ان کی شاعری کو نہ صرف سند ملی بلکہ چادر عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہ تھے جو اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے، اپنی ان خدا داد ایبیلٹیز کے ذریعے جو شعر و سخن کے حوالے سے ٹھیک اللہ نے انہیں عطا کی تھیں، یہ اسلام، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عزت آبرو کا دفاع کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آپ نے انٹرو میں کہا نا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان کے لیے دعا فرمائی تھی کیا؟ اللہ اللہم ایدہ بروح القدس. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے لیے ممبر بچتا تھا، سرکار کے حکم سے حضور کے ممبر پر کھڑے ہوتے تھے. میرے آقا سن کے یہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ ان کی مدد جبرائیل امی کے ذریعے فرما. اللہ اکبر. اب جبرائیل امی کے ذریعے مدد کس بات میں؟ جی مطلب صرف شعر و شاعری میں تو نہیں نا. ٹھیک ٹھیک. جو یہ مشن، واہ واہ. جو دفاع. کام، واہ واہ. جس عظیم کاز کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا انہوں نے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، سبحان اللہ سبحان وہ ہے ناموس رسالت کا تحفظ، اللہ. واہ واہ. وہ ہے اسلام اور بانی اسلام کی آبرو کے سامنے ڈھال بن جانا. اللہ اکبر. یہ حضرت حسان کے جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں، جی میں نے شاید کسی پروگرام میں سنائے تھے، ان کا آغاز بھی یہاں سے اسی پس منظر سے ہوتا ہے. ٹھیک. یہ ہمارے لوگوں کو، ہماری قوم کو یہ جو ہے نا وہ 4 مصرے یاد ہیں، ٹھیک. اور معروف بھی زیادہ ہو معروف گئے بھی ہے. ٹھیک. کیونکہ حضور کے حسن کا چرچہ ہے، حضور کی ولادت کا چرچہ ہے، تخلیق کا تذکرہ ہے. لیکن اس سے پیچھے جب ممبر بچھا اور حضرت حسان اس پر کھڑے ہوئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، میرے آقا کا دیدار کیا، اور پھر اس کے بعد رخ کیا تھا دشمنان اسلام کی طرف. ابو جہل، ابو لہب اور اس کی ذریت اور اس پارٹی کی طرف نا اللہ متوجہ ہو کر پتہ ہے کیا کہا؟ ٹھیک. کہا حجوت محمدًا فعجبت عنہ اللہ اکبر. وعند اللہ فی ذاک الجزاء حجوت محمدًا برًا حنیفا اللہ. امین اللہ و شیمتہ الوفاء واہ واہ. فإن ابی و والدتی و عرضی لعرض محمد منکم وقاء سبحان اللہ. واحسن منک لم تر قط عینی واہ واہ. واجمل منک لم تلد النساء سبحان اللہ. خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. واہ واہ. وہ پیچھے تو یہ ہے نا. جی جی. کیا کہا؟ کہو ابو جہل، ابو لہب، او کفار، مشرکین، دشمنان اسلام، سن لو، تم نے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی ہے، ٹھیک. توہین کی ہے. فَحَجَبْتُ عَنْهُ، میں جواب دے رہا ہوں اپنے آقا کی طرف سے، حضور کا نوکر، حضور کا غلام، حضور کا صحابی، حضور کا عاشق، میں جواب دے رہا ہوں. اور یہ جو جواب دے رہا ہوں اس پر مجھے جزا جو ہے وہ رب کی بارگاہ سے ملے گی. کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ. کتنا بڑا پیغام ہے. واہ واہ. خطباء کے لیے، نقباء کے لیے، ٹھیک ٹھیک. ثناخانوں کے لیے، سبحان اللہ. خدام دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے، کہ جو حضور کی عزت، عظمت، ناموس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ. اس کا صلہ، اجر، اس کی جزا رب العالمین کی بارگاہ سے ملتی ہے. واہ واہ. اور پھر دوسرا جملہ کہا حجوت محمدًا برًا حنیفا. اوے بے وقوفو کا مکلو، تم کس کی حجب کر رہے ہیں؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکوکار ہے، جو ہر باطل سے جدا ہیں، ٹھیک. جو امین ہیں اور ان کی فطرت میں وفا ہے. اللہ اکبر. کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي، بے شک. کہا میرا باپ، میری ماں اور میری عزت حضور کی عزت کے سامنے ڈھال ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں سے آگے پھر کہا، تعریف بھی کی، پہلے یہ گراؤنڈ بنائی تمہید، پھر کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا. تو یہ تو وہ شاعر تھے. لیکن جس شخصیت کا، جس صحابی رسول کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس شاعر کا آج تذکرہ ہے، ان کی شاعری، ان کا تعارف تھا لیکن زمانہ قبل از اسلام میں. ٹھیک. ایک تو وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں مسلمان ہوئے، جی. اور پھر 9 ہجری میں آ کے مسلمان ہوئے، اور تھوڑا عرصہ اسلام کا انہوں نے پایا، ظاہری تو حیات کا. ظاہری حیات کا، ٹھیک. اور پھر اس میں انہوں نے شاعری نہیں کی، اللہ. شاعری ترک کر دی تھی. کوئی کدو کا اشعار کے سوائے 1 یا 2 شعر، اس کے بعد ساری زندگی مسلمان. یعنی ایک تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 2 سال تقریباً 11، لیکن ویسے تو پھر وہ رہے، ان کی عمر بہت طویل ہوئی، لیکن اس میں ساری زندگی میں 1 یا 2 شعر. اللہ اکبر. اللہ. اس کے بعد شاعری نہیں کی، شاعری ترک کر دی تھی، اور کہا کرتے تھے کہ میں شعر کیوں پڑھوں،
اب مجھے شیر کے بدلے میں اللہ نے سورہ بقرہ اور آل عمران عطا کر دی. اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی صاحب، بہت سورہ بڑا پیغام، بقرہ اور آل عمران، یہ کتنی بڑی بات. بہت بڑا پیغام. اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کے. ٹھیک. اب یہ تھا کہ ان کا جو دور، ان کا شعرا تعارف، آپ نے سوال جو کیا خاندانی پس منظر کے حوالے سے، کہ زمانہ قبل از اسلام میں وہ تو شعر و سخن تھا، ٹھیک، وہ تو ادب اور لٹریچر تھا، وہ تو یہ قصیدہ گوئی تھی. ٹھیک، اور آپ نے ذکر کر دیا کہ 7 شعراء ٹھیک، جن کے مجموعہ کلام، جن کے قصائد کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ لٹکے ہوئے تھے اللہ اکبر، اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک، فائنل اتھارٹی وہ سمجھے جاتے تھے عربک لٹریچر پر. اس پر لیکن جو لٹریچر جو ہے جی. اس کے حوالے سے آج بھی وہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، آج بھی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں. ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا جی بالکل. جن 7 شعراء کے قصیدے. وہاں ایسا ہوتا تھا نا کہ جو میلے لگتے تھے، جو محافل سجتی تھی شعر و شاعری کی، مقابلے ہوتے، مسابقے ہوتے خطابت کے، اور وہاں شعر لکھے جاتے تو کوئی ہر ایک اپنے خاندانی فخر و مباحات اس کے اندر ذکر کرتا تھا، اپنے خاندانی خوبیاں ذکر کرتا، دوسروں پر برتری ظاہر کیا تھا. ٹھیک، پھر اپنے بتوں کے حوالے سے زمانہ جاہلی یہ شعر ہوتے تھے. اب وہ میلے ہوتے جس کا ٹاپ پہ آتا تھا قصیدہ، وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا. پھر جب اس سے برتر آتا تو اس کو اتار دیا جاتا. اب جو 7 فائنلی وہاں لٹکے رہے، جن کو کمپیٹ کوئی نہیں کر سکا، وہ 7 معلقات، 7 معلقات، ٹھیک، 7 شعراء کے تھے. اور یہ 7 شعراء وہ تھے جو سرزمین عرب پر آسمان شہرت کے آفتاب بن کر چمکے. ان کے اندر ایک نام لبید بن ربیعہ عامری. اللہ، لیکن جب صحابی ہونے کے ذات سے ذکر کریں گے ہم کہیں گے ابو عقیل حضرت لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ. واہ واہ، ان کا ایک نام بھی تھا. وہ 7 شعراء جو تھے ان کے اندر امرؤ القیس ٹھیک، بڑا ٹھیک. مشہور نام ہے، جی. اور نابغہ زبیانی ہے، زہیر بن ابی سلمہ ہے. ٹھیک، ہم نے پچھلے پروگرام میں حضرت کعب بن زہیر ذکر ہوا تھا. وہاں ذکر ہوا تھا. اور اسی طرح عامر بن کلثوم ہے، عائشہ بن قیس ہیں، طرفہ بن عبد ہیں. 6 یہ، اور 7ویں لبید بن ربیعہ عامری. ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے. یہ مفتی صاحب یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ. ناظرین محترم، حضرت لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر جاری ہے. اور یہ وہ عظیم صحابی رسول قربان جاؤں، یہ شعر و سخن سے تعلق رکھتے تھے. جب یہ اشعار پڑھتے اور مکہ کے وہ میلے لگتے اوکاز کے، تو لوگ اس کا انتظار کرتے تھے. جب یہ آتے اور اشعار پڑھتے تو لوگ ان کا شعر سن کے اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کے سامنے جھک جاتے تھے. اتنا بڑا شاعر تھا. لیکن جب اس نے قرآن کو دیکھا، سورہ کوثر کو پڑھا، تو کہنے لگا یہ آفاقی کلام ہے، یہ کوئی دنیا کا کلام نہیں ہے، بس اس کے بعد میرے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے. حضور قبلہ مفتی صاحب نے وقفے سے پہلے بتایا تھا کہ شاعر دربار رسالت نے جب سرکار دو عالم کی ناموس کا تحفظ کیا، دفاع کیا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا عطا فرمائی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس. مفتی صاحب قبلہ سوال یہ ہے کہ یہ دعا صرف حضرت حسان بن ثابت کے لیے خاص ہے، یا قیامت تک جو بھی ناموس مصطفیٰ کے لیے دفاع کرے گا تائید جبرائیل امین سب کو حاصل ہوگی، نظم و نثر کے حوالے سب کے لیے؟ یہ بے شک یہ مورد خاص ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ صبح قیامت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ٹھیک، حضور کی ناموس، آپ کے تاج ختم نبوت، اسلام کی آبرو، اسلام کی حقانیت کا جو تحفظ کرے، جو دفاع کرے، ٹھیک ٹھیک، جو اس کے لیے اپنی صلاحیتیں پیش کرے، صرف نظم و نثر نہیں. اللہ اکبر. کوئی اگر اپنا مال اس حوالے سے خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی جوانی پیش کرتا ہے، کوئی اپنے بچے پیش کرتا ہے، کوئی اپنا گھر دیتا ہے، صرف اس نقطہ نظر سے کہ یہاں سے دین کی خدمت ہو اور دین کی آواز بلند ہو اور آقا کی عزت اور ناموس کے ترانے گائے جائیں، تو سب کے لیے یہ دعا ہے اور سب کے لیے تائید شامل ہوتی ہے. سبحان اللہ. فرشتے اتر سکتے ہیں. ہاں، یہ ابھی آپ نے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں واہ سے واہ۔ قطار اندر قطار اب اب بھی بھی اور ہو آج گر ابراہیم کا ایمان پیدا جی آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اخلاص دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیت دیکھی جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت لبید بن ربیع عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شاعر کتنے بڑے تھے، آپ نے اشارے تو کر دیے تھے ایک دو میں حوالے دینا چاہتا ہوں جس سے آپ ہمارے ناظرین سمجھ جائیں گے کہ شاعری میں ان کا مقام کیا تھا۔ یعنی شعر و شاعری کا بے تاج بادشاہ کہ جس کا نام آتے ہی لوگ سرنڈر کر جاتے تھے۔ اب فرزدق ایک ٹھیک۔ شاعر گزرا ہے، ٹھیک۔ کسی تعارف کا محتاج نہیں، شعر و سخن اور لٹریچر سے دلچسپی رکھنے والے لوگ فرزدق کو جانتے ہیں اور کئی حوالوں سے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ ٹھیک۔ حضرت امام علی مقام کے سفر کے حوالے سے بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو فرزدق بہت بڑا شاعر تھا۔ فرزدق نے ایک شعر سنا لبید بن ربیعہ کا اور وہ شعر سنتے ہی سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ایک ہے کوئی عام بندہ ایڈمٹ کرے، جی اپریشیٹ کرے، سیلوٹ کرے، تسلیم کرے، ایک ہے کہ اس فن کا امام ہو اور وہ کسی دوسرے امام کے سامنے جھک جائے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ویسے ہی بتا دیتا ہوں۔ ایک قائد ملت اسلامیہ علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ سبحان اللہ علیہ، اللہ، استاذ الکل ملک المدرسین علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، واہ 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 واہ۔ ان سے ملنے کے لیے گئے نا۔ جی سر۔ ان کے دونوں ہستیوں کے دنیا سے پردہ کرنے کے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، دونوں بڑھاپے کی عمر میں تھے، ٹھیک۔ دونوں آسمان شہرت کی بلندیوں پر تھے، لیکن امام نورانی جب استاد الکل سے ملنے کے لیے گئے تو ان کے ہاتھوں کو جھک کر بوسہ دیا ٹھیک۔ اور دنیا دیکھتی رہ گئی۔ کہا یہ وہ امام نورانی علم اور تدریس کی عظمت کے سامنے جھک گئے۔ اللہ اکبر۔ تو واہ واہ۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا، فرزدق نے وہ شعر سنا۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک بات میرے ذہن میں بھی آئی، جی۔ علم کے حوالے، علم کی بارگاہ میں جھک جانا۔ جی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول، جی، بے شک، اساطین امت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سواری کی مہار پکڑ کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ خاندان رسول میں سے ہیں اور آپ میری سواری کی مہار، تو آپ نیچے اترے۔ نیچے آپ نے یہ کہا کہ علماء کا اسی طرح ادب کرنا چاہیے، ترجمان القرآن نے فرمایا۔ تو وہ نیچے اتر کے کہنے لگے، ہاتھ چوما، فرمایا ہمیں بھی خاندان مصطفیٰ کا اسی طرح ادب کرنا چاہیے۔ یہ ہے بات، بالکل یہ بات ہے۔ تو جب اس لیول کی ہستیاں واہ 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 واہ۔ وہ کسی کا ادب کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی اہمیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اور ہوتی ہے۔ ہم جو صحابہ کی مثال آپ نے دے دی، اس سے بڑی تو مثال ہی کوئی نہیں، ہمارا موضوع حیات صحابہ ہے۔ اب جو شعر تھا نا، وَجَلَ السُّيُولُ عَنِ الطُّولِ كَأَنَّهَا زُبُرٌ تَجِدُّ مُتُونَهَا أَقْلَامُهَا، اللہ اکبر۔ یہ شعر ہے۔ اب ہمارے ناظرین جو ہے نا اس کا ترجمہ اور اس سے کوئی ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی اور دلچسپی کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی شاعر ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا تمثیل ہے ٹھیک ٹھیک۔ اور کیا اس کے اندر جو ہے استعارات ہیں۔ جب فرزدق کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا تو اس نے سجدہ کر دیا۔ کسی نے پوچھا سجدہ کیوں کیا ہے؟ کہا سنو، تم لوگ قرآن پاک کے مقامات سجدہ کو سمجھتے ہو اور ایک شاعر شعر کے مقام سجدہ کو سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لبید بن ربیعہ عامری اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا چل، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں۔ میں لبید بن ربیعہ عامری ہمارے لیے تو اب عظمت کا حوالہ وہ اس حوالے سے کہ حضور کے صحابی بن گئے، آخر عمر میں آئے۔ آخری عمر میں کیا، جو حضور کی غلامی میں آئے ایک لمحے کے لیے۔ جی آپ نے کئی بار وہ سنا ہے نا، صحابی آئے تھے بے شک بے شک۔ تو کلمہ گھوڑے پہ کھڑے کھڑے ہی پڑھ لیا، اللہ اکبر، اللہ اترنے لگے تھے اور شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ نے فرمایا کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو سبحان ایک لمحہ ہی کافی ہے حضور کی بارگاہ کا۔ واہ واہ واہ۔ حالت ایمان میں ایک لمحہ ہی دربار رسالت کا کافی ہے۔ یہ تو 2 سال رہے سرکار کی بارگاہ میں۔ ٹھیک۔ اب ہمارے لیے جو حوالہ ہے لبید بن ربیعہ عامری کی عظمت کا جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بعد زمانہ جاہلیت کے جو اشعار تھے اس دور میں لکھے ہوئے، ان کے بھی اسلام لانے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تھے تو حضور نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور ان میں ایک مصرع تو حضور سن کے فرماتے تھے بھائی کمال کر دیا اس نے۔
وہ کیا تھا؟ سبحان الا کل شین ما خلی اللہ باطلو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الا کل شین ما خلی اللہ باطلو۔ واہ، کیا توحید کا پیغام دیا جی، واہ، واہ، توحید واہ، کا پیغام ہے، واہ، اور واہ، میرے واہ، آقا کو توحید سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا توحید کے کتنے بڑے علمبردار ہیں۔ میرے آقا آشش کر اٹھے، آشش کر اٹھے، واہ، فرمایا واہ واہ واہ، کیا بات کہی ہے اس نے، الا کل شین ما خلی اللہ باطلو، کہا سنو ہر شے اللہ کے سوا وہ باطل ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہ ترجمہ ہے نا ایک قسم کا قرآن کی آیت کا کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو ذو الجلال الجلال والاکرام۔ اچھا، پھر یہ لبید بن ربیعہ جو تھے جی، زمانہ جاہلیت میں تھے اور شاعر تھے اور ان کا بڑا شہرہ چرچا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں اس شعر سے پتہ کیا چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو مانتے اور اللہ کا تصور اور سلیم الفطرت ہونے کی بعد لوگوں نے تو ان کے سلیم الفطرت ہونے کی ایک اور دلیل بھی دی ہے، کہا جہاں یہ کہا الا کل شین ما خلی اللہ باطل، وہاں ان کا تو ایمان جو ہے وہ روز حساب پر بھی تھا، اللہ اکبر، روز جزا پر بھی تھا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور پر، اس پر انہوں نے ایک شعر کہا کل امرئ یوما سیعلم سعیہ، اللہ اکبر، کل امرئ یوما سیعلم سعیہ اذا کشف عند الالہ المحاصل۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں آپ یہ شاید دور جاہلیت میں کہیں، دور جاہلیت میں کہیں اللہ اکبر، اللہ اذا اکبر، زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر۔ جی، اب کیا کہا کہ جب الہ کی بارگاہ میں راز منکشف ہو جائیں گے تو وہاں ہر شخص اپنی کوشش کو جان لے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، ٹھیک ٹھیک، اس وقت عالمت نفس بما قدمت واخرت، اللہ اکبر، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ جان تو گئے۔ یہ تھے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو تھے نا، ان کا فیاضی کے حوالے سے، ٹھیک جود و سخا کے حوالے سے، ٹھیک، غریب پروری کے حوالے سے، اللہ اکبر، مساکین اور محتاج اور فقراء کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ان کا ایک شہرہ تھا۔ ٹھیک، ربیعہ بن عامر جو تھے، جی، ان کا شہرہ اس حد تک تھا کہ ان کو ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی قوم کی جانب سے ایک خطاب دیا گیا، ایک لقب دیا گیا، اور وہ لقب تھا ربیع المقترین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ربیع المقترین، مقتر کہتے ہیں تہی دست کو، جی، فقیر کو، غریب کو، کمزور کو، مسکین کو، محتاج کو۔ تو وہ اتنا دسترخوان ان کا وسیع ہوتا تھا، لنگر اتنا عام ہوتا تھا، غریبوں مسکینوں پر اتنی سخاوت ہوتی تھی، اللہ سخاوت کے دریا بہاتے تھے کہ لوگ کہتے تھے یہ ان محتاجوں، فقراء اور مساکین کی بہار ہے، اللہ، ربیع المقترین۔ واہ واہ، اب وہ فیاضی، وہ سخاوت حضرت لبید بن ربیعہ کو، حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹی میں ملی تھی واہ واہ واہ، سخاوت زمانہ جاہلیت۔ آپ بھی بڑے سخی تھے، آپ کا دسترخوان بھی بڑا وسیع تھا، آپ کا لنگر بھی چلتا رہتا تھا، اور آپ کے لنگر کے حوالے سے ایک بڑی بات ہے، زمانہ جاہلیت میں آپ نے ایک عہد کیا ہوا تھا، ٹھیک، اپنے اوپر ایک بات لازم کی ہوئی تھی، وہ کیا کہ جب بھی باد صبا چلے گی نا تو میں جانور ذبح کیا کروں گا اور لوگوں کو کھانا کھلایا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ آپ واہ، جب مسلمان ہو گئے، اچھا، وہ مفتی صاحب باد صبا سے یاد آیا جی جی، کہ کریم آقا علیہ السلام جو ہی رمضان شروع ہوتا نا، سبحان، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کا جود و سخا اتنا بڑھ جاتا، تیز ہوا بھی میرے آقا کی جود و سخا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کر ریح المسلسل، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، بالکل ایسی بات۔ تو یہ جو تھے، اب انہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ میں اس وقت جانور ذبح کیا کروں گا اور لنگر پکا کے، کھانا پکا کے لوگوں کو کھلایا کروں گا۔ جب مسلمان ہو گئے، حضور کی غلامی میں آئے، ہم ذکر کرتے ہیں اس کا بھی کیسے آنا ہوا، جی، کیسے پذیرائی اور قبولیت ہوئی دربار رسالت میں کس طرح۔ تو جب وہ مسلمان ہونے کے بعد تنگ دستی کی کیفیات بھی آ جاتی تھی، وظیفہ آپ کا مقرر تھا، وہ شعر و شاعری چھوڑ دی تھی، وہ محافل میں مشاعروں میں جانا چھوڑ دیا تھا، تو اب تنگ دستی کی کیفیت بھی آ جاتی تھی۔ تو اس وقت جو مسلمان تھے
حضور کے غلام لوگ چونکہ ان کے عہد کو جانتے تھے، ان کے مزاج کو بھی جانتے تھے، ان کی سخاوت کے انداز کو بھی جانتے تھے، ان کی عزت اور آبرو اور پردہ رکھنے کے لیے جب وہ موسم اور موقع آتا تھا تو وہ اونٹ جمع کر کے ان کو نذرانہ پیش کر کے چلے جایا کرتے تھے، وہ ذبح کیا کرتے تھے اور ذبح کر کے وہ لنگر پکا کے لوگوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، اس طرح وہ ان کا عہد، ان کی وہ ریت، ان کی وہ روایت ٹھیک وہ قائم رہتی تھی۔ تو یہ سخاوت، ٹھیک، یہ غریب پروری، یہ دسترخوان کی وسعت، یہ لوگوں کو کھانا کھلا کے خوش ہونا اور لوگوں کے کام آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ قبل از اسلام میں بھی شرفاء کی علامت رہا ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور شرافت کی نشانی سمجھا جاتا رہا، اور بڑے گھرانوں کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اور پھر اسلام نے آ کر اس کو ایک نئی جہت عطا کر دی، واہ واہ واہ، اسلام نے آ کے اس کو ایک نئی ڈائمنشن عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر روحانیت کا پہلو آ گیا۔ جی مفتی صاحب یہیں سے آپ کی گفتگو جوڑیں گے، جود و سخا کا آپ نے ذکر کیا ہے، ناظرین محترم انشاءاللہ یہیں سے بات کریں گے اور کوئی نہ کوئی سرکار کی جود و سخا کی بات کر کے پھر اسی جانب آئیں گے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے لیے خوش بختی ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کے عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری دامت برکاتہ القدسیہ۔ جود و سخا کا ذکر ہو رہا تھا اور میں یہاں پہ دربار مصطفیٰ کی جانب جاتے ہیں اور دربار علوی سجا ہوا ہے، اور عدی بن حاتم تائی کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کے جود و سخا کا ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جی میرے باپ کے محل کے 7 دروازے ہیں، اور جناب سائل ایک دروازے پہ آتا اسے مل جاتا، وہی سائل دوسرے دروازے پہ آتا اسے بھی مل جاتا، وہی سائل تیسرے پہ آتا، یہاں تک کہ 7 دروازوں پر آتا اس سائل انکار نہیں کیا جاتا تھا، اور وہ کہنے لگا میرے باپ کا اتنا جود و سخا تھا، ہر دروازے سے ملتا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ 7 دروازے تھے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ہے، جو سائل ایک مرتبہ دربار مصطفیٰ میں آتا پھر قیامت تک اسی کسی دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ یہ تو بارگاہ ایسی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رب نے فرمایا حبیب ہم نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا ہے، جو بھی آئے آپ نے انکار کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے عطا کرنا ہے۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جسے بھی ملا ہے دربار مصطفیٰ سے ملا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ میں نے ضمناً ذکر کر دیا، جود و سخا کا آپ ذکر کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ حضرت لبید بن ربیعہ کا قبول اسلام خاندانی طور پر چونکہ سخی تھے والد صاحب، آپ کا بھی دسترخوان بہت وسیع تھا، اور اوائل عمر میں بھی شعر و شاعری سے بھی لگاؤ تھا، ٹھیک، اس میں مشق کرتے رہتے تھے، تب آزمائی کرتے رہتے تھے۔ پھر جب جوان ہوئے آدھے شباب میں اپنے چچاؤں کے ساتھ نعمان ابو قابوس کے دربار میں یہ گئے، اور وہاں ان کی ملاقات جاہلی شاعر، ہم نے پہلے ذکر کیا 7 شعراء میں نابغہ زبیانی سے ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنا کوئی جس طرح ہوتا ہے نا کہ بڑے استاذ کو دیکھ کر یا بڑی ہستی کو دیکھ کر چھوٹے لوگ کوئی اپنا کلام یا اپنی کوئی چیز پیش کرتے ہیں تاکہ تصحیح ہو جائے یا تحسین ملے، تو انہوں نے اپنے چند اشعار اپنا کلام سنایا، تو اس نے سنا تو بہت خوش ہوا اور داد دی، اور داد دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ بنو عامر اور بنو قیس کے تم سب سے بڑے شاعر ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر وہاں سے پھر ان کی شہرت آگے چلتی رہی اور پھر پورے عرب میں پھیل گئی، پھر مکہ آنا جانا ہوتا تھا۔ مکہ چونکہ مرکز تھا ثقافتی اور تجارتی سرگرمیوں کا، پورے جزیرہ عرب سے، شام سے، مصر سے، یمن سے، عراق سے، ہر طرف سے یہاں آتے تھے، تجارتی قافلے آتے تھے، یہاں میلے سجتے تھے، اور اس میں لوگ سنتے تھے اور بڑی داد دیتے تھے اور بڑی قدردانی کیا کرتے تھے۔ تو لبید بن ربیعہ بھی مکہ آتے تھے اور مکہ والے ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ٹھیک، اور ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، سنتے تھے، نذرانے دیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، آتے جاتے رہے، اب آنے جانے سے اب ان کو
اسلام کی حقانیت اور اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت کے بارے میں خبر ہو چکی تھی، لیکن ہم جس طرح ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ٹھیک، تو اعلان نبوت کے 5 سال بعد، بعثت رسالت کے 5 سال بعد یہ ایک دفعہ مکہ آئے۔ اسی طرح کی ایک محفل مشاعرہ تھی، اسی طرح شعر و سخن کی ایک مجلس تھی، ٹھیک، اس کے اندر بڑا مجمع تھا، اور اب ذرا حالات بدل گئے تھے۔ زمانہ قبل از اسلام میں سارے سامعین ہی اسی کماش کے ہوتے تھے، اسی قبیل سے تعلق رکھتے تھے، اللہ اکبر، ہم مکتب اور ہم فقر اور ہم مذہب ہوا کرتے تھے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور تربیت اور تزکیہ کا آغاز فرما دیا تھا۔ فکر و نظر کے سانچوں میں ڈھل رہے تھے عرب کے بدو، ٹھیک، توحید سے روشناس ہو رہے تھے، مقام رسالت کو پہچان رہے تھے، اور کائنات اور کائنات کے سربستہ رازوں تک ان کی رسائی ہو رہی تھی، اور جنت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں ایک تصور ابھر رہا تھا ان کے ذہنوں میں۔ ٹھیک، اب جب مشاعرہ ہوا تو اس کے اندر ایک صحابی رسول ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ان پر پروگرام کیا جی تھا، جی کیا الحمدللہ جی، تو وہ بھی تشریف فرما تھے سرزمین مکہ پر۔ تو اب انہوں نے یہ اپنا کلام پڑھتے رہے، اور پڑھتے پڑھتے لبید بن ربیعہ جو تھے، انہوں نے ایک شعر کہا، اور اس کا پہلا مصرع میں پہلے سنا چکا، جس کی تحسین میرے آقا کریم نے بھی فرمائی۔ ٹھیک، وہ شعر یہ تھا: الا کل شین ما خل اللہ باطلو بے شک، وکل نعیم لا محالۃ زائلو۔ بڑی لطف کی بات ہے ٹھیک ہے، کہ پہلا مصرع جب کہا نا، تو حضرت عثمان بن مظعون جب بیٹھے تھے تو ان کو پتا تو تھا کہ یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو لیکن جب یہ جملہ کہا تو انہوں نے سر اٹھایا اور آش کر اٹھے بھی، کافر کی زبان سے حالت کفر میں واہ واہ، کیا جملہ نکلا ہے، ٹھیک، تو اچھی بات کہیں سے بھی نکل سکتی ہے۔ صحیح ہے، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، کیا خوبصورت، ہمیں یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، جی، یہ دیکھو کہ بات کیا کہہ رہا کیا ہے۔ کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، ہمارے ہاں بات کے وزن کو بھی تولا جاتا ہے شخصیت کے وزن کے ساتھ۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ایک بڑی بات اور اچھی بات اور سچی بات اور سچی بات، حق والی بات بچہ بھی کہہ رہا ہے تو اس کو قبول کرو۔ ٹھیک ہے، اب وہ بڑی مشہور روایت ہے نا حضرت ابو ہریرہ والی، جب غلے کے محافظ بنے تھے جی، واہ واہ واہ، تو 3 راتوں میں چور آتا رہا تھا، ٹھیک، پکڑتے بالکل رہے ٹھیک، تھے، بالکل ٹھیک، تو آخری رات اس نے جان چھڑائی وظیفہ بتا کے سرکار کی بارگاہ میں۔ جب آخری دفعہ گئے تو آقا وہ تو وظیفہ تھا چور، اور بتا وظیفہ گیا جی، صحیح ہے، تھا چور، جی، آتا تھا غلہ چرانے، اور جاتے ہوئے آیت الکرسی کا وظیفہ بتا گئے۔ تو آقا کریم نے کیا فرمایا تھا؟ سادہ کا وہوا کذوب، اللہ اکبر، کذوب مبالغہ کا صیغہ ہے، جی جی جی، فرمایا ہے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا، لیکن بات سچی کہی ہے کر اس نے، گیا، واہ واہ واہ، بات سچی ہے۔ تو یہ انداز فکر ہمارا، بات اگر ٹھیک ہے تو اس کو لینا چاہیے۔ لینا خذ چاہیے۔ ما صفا ودع ما کذر، ہاں، واہ 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 مفتی کہ صاحب، جو گدلی اور پراگندہ چیز ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو صاف چیز ہے وہ لے لو، وہ لے لو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ قبول کر لو۔ یہ ہمیں اپنے انداز فکر میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اب اس نے جب یہ مصرع کہا نا کہ الا کل شین ما خل اللہ باطل، تو حضرت عثمان بن مظعون نے داد دی، تحسین کی، اور آش کر اٹھے کہ کیا جملہ کہا ہے، کیا بات کہی۔ وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ مجھے تحسین، بڑا باوقار آدمی تحسین کر رہا۔ جب اگلا ساتھ ہی اگلا مصرع کہا کل نعیم لا محالۃ زائل، اب پہلے مصرع کا ترجمہ تو ہم پہلے سیگمنٹ میں کر چکے ہیں ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان کا تو یہ ایمان عقید ہے، تو اس نے داد دینی، لیکن جب دوسرا مصرع کہا کل نعیم لا محالۃ زائل، ٹھیک، ہر نعمت زائل ہو جائے زائل گی، ہو ختم ہو جائے گی، ٹھیک، ہر نعمت ختم ہو جائے گی۔ اب جہاں جب یہ کہا تو حضرت عثمان بن مظعون نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں، اعتراض کر دی، غلط ہے، کہا کہ یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے،
کہا کہ ہر نعمت، دنیا کی نعمتیں تو زائل ہو سکتی ہیں لیکن جنت کی نعمتیں ابدی ہیں، ہاں 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 سرمدی ہیں، دائمی ہیں، ٹھیک ٹھیک خالدین فیہا ابدا ابدا، بے شک نعیم مقیم۔ ٹھیک قرآن نے کہا جنت کی نعمتیں ابدی اور سرمدی ہیں اور زائل نہیں ہوں گی۔ جب یہ کہا تو ایک شور و غل اٹھا، بعد نے اب اس نے اپنی توہین محسوس کی، انسلٹ فیل کی، اس کے لیے کہ لبید کو کوئی ٹوک دے جس کا شعر سن کے فرزدق سجدے میں گر جائے، ہوئے ہوئے اللہ اکبر، اس کو کوئی روک دے اور ٹوک دے اور اعتراض کر دے۔ حضرت عثمان بن مظعون ڈٹ گئے۔ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ ہو مسلمان، ہو حق کا دائی، راہ حق کا مسافر، اور اس کے سامنے کوئی غلط بات کہے، باطل بات کہے تو وہ کمپرومائز کر جائے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، واہ 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 حضور کے غلاموں کی واہ شان نہیں۔ واہ، یہ تو مفتی صاحب حدیث مصطفیٰ ہے نا جی، اس کا مفہوم ہے کہ غلط بات دیکھو تو جناب زبان سے روکو، ہاں پھر تلوار سے بھی کہا، پھر کہا دل میں آخری جو ہے دل میں برا جانا، بالکل، احقاق حق اور ابطال باطل، یہی تو ڈیوٹی ہے مسلمان۔ بے شک اب آپ نے روکا۔ اچھا وہ محفل کے اندر نا بدمزگی جس طرح ہوتی ہے تو لوگوں نے کہا جی دوبارہ سنائیے۔ جب دوبارہ سنایا تو پہلا مصرع پڑھا تو آپ نے داد دی، دوسرا مصرع کہا تو آپ نے پھر اعتراض کیا۔ لبید کہنے لگا تنگ آ کے، دل برداشتہ ہو کے کہ اے اہل مکہ، تمہاری مجلسوں کا پہلے کبھی یہ حال نہیں ہوتا تھا جو اب ہو گیا ہے، پہلے تو کبھی یہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اب اس طرح کی بدمزگی اور اس طرح کے سامعین اور اس طرح کے لوگ آنے لگے ہیں۔ ٹھیک اب جب اس نے برانگیختہ کیا، ابھارا ان لوگوں کو جو اس کے میزبان تھے، جو اس کو دعوت دینے والے تھے، اس کے قدردان تھے، جو اس کو تحائف دیتے تھے، ہدایہ دیتے تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ ٹھیک ایون کے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کو زد و کوب بھی کیا، آپ پر اٹیک کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون ڈٹے رہے، اللہ اکبر، کہا کہ بات حق کی ہے، آپ سارے بھی ایک طرف ہو جاؤ، میں اکیلا ایک طرف کھڑا ہوں پھر بھی کہوں گا کہ وہ بات غلط کہہ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے بات کہ آئین جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، واہ واہ واہ، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بائی۔ اللہ اکبر، اچھا آج تو لبید کو یہ بات بری لگ رہی تھی، لیکن جب بعد میں نبی کی غلامی میں آئے نا، سبحان اللہ، مسلمان ہوئے، وہ 9 ہجری کیا واقعہ ہے، بنو جعفر بن کلاب کے ایک وفد کے ساتھ آیا اور حضور کی غلامی اختیار کر لی، اسلام قبول کر لیا، میرے آقا کے دست حق پرست پر، دست نبوت پر بیعت کی۔ اب جب آئے تو انہیں وہ یاد آیا کہ عثمان بن مظعون نے جو کچھ کہا تھا نا وہ سچ کہا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واقعتاً بات ٹھیک ہے، وہ میرا مصرع غلط تھا، کل نعیم لا محالۃ زائل۔ اللہ اکبر، اب حضور کی غلامی میں آ گیا، اب اسلام کی جو ہے وہ لذت اور اسلام کی چاشنی اور حلاوت اور نشہ ہی اپنائے۔ ٹھیک، جب ادھر آئے ساری زندگی شعر کہتے رہے، شعر لکھتے رہے، واہ واہ واہ، جب کلام الہی سنا، واہ واہ مفتی صاحب، جب اللہ کا قرآن سنا، سبحان اللہ، جب مصطفیٰ کے قلب منور پر نازل ہونے والی آخری الہامی آسمانی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت سنی ہے سبحان اللہ، تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، کہنے لگے کہاں وہ شعر و سخن، ہاں ہاں، کہاں شاعری اور کہاں اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام، پھر بس وہاں سے توبہ کر لی اور قرآن سے ایسا ناطہ مضبوط کیا کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، دن سے رات اور رات سے دن تک سارا ٹائم جو ملتا تھا قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ واہ واہ واہ، کوئی شاعری کی بات کرتا، فاروق اعظم نے پیغام بھیجا ٹھیک ہے، کہ لبید تم نے جاہلیت میں کون کون سے شعر لکھے تھے؟ تو کہنے لگے، جواب پتہ کیا بھیجا؟ جی، کہا جی کہ اللہ نے اس شاعری کے بدلے میں، شعروں کے بدلے میں مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دے دی ہیں، واہ اب واہ، شعر کی بات نہ کریں۔ سبحان، فاروق اعظم سن کے اتنے خوش ہوئے کہ ان کا وظیفہ بڑھا دیا تھا قرآن سے پیار کی وجہ کیا سے۔ بات، تو قاری صاحب آخری لمحہ میں آپ سے لینا جی چاہتا جی ہوں، بسم اللہ، قرآن ایسا نغمہ ہے، واہ واہ، قرآن ایسا کلام ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، کاش وہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کے دیکھیں، قرآن کی تلاوت ڈوب کے سن کے اور کر کے دیکھیں، دنیا بھر کی موسیقیوں کو بھول نہ جائیں تو پھر ہمیں واہ کیا؟ واہ واہ،
ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب کا آخری جو پیغام ہے وہ یہی ہے جو قرآن کا پیغام ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا اور ہم نے اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما دی ہے جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اگر ہمیں شفا چاہیے، رحمت چاہیے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔